السلام علیکم۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ بہت سے شواہد اس کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ سب ہیڈ کوارٹر میں دکھ چکا تھا۔ اسے آرڈر مل چکے تھے اس کے زندہ یا مردہ پکڑنے کے۔ گاڑی ڈرائیو کر کے واپسی کے راستے پر گامزن تھا۔ جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھ رہی تھی چاند بھی اس کے ہم قدم تھا۔ اس کی چاندنی کو دیکھے اسے کچھ یاد آیا۔ سنو چندا، اسے کہنا، بہت بےتاب رہتا ہوں، بہت بارش بھی ہو جائے میں پھر بے آب رہتا ہوں۔ قسم ہے اس کی چاہت کی، اسی سے عشق کرتا ہوں، محبت کی فراوانی کو ہر پل یاد کرتا ہوں۔ مجھے کچھ دوست کہتے ہیں میں وقت برباد کرتا ہوں، وہ ناداں یہ نہیں سمجھے کہ یہ جینا کس کو کہتے ہیں، محبت سے جو آری ہو وہ سینہ کس کو کہتے ہیں۔ میں جیتا ہوں تو کیا یارو یہ کم ہے معجزہ دل کا، کہ اس کے خجر میں زندہ ہے پھر بھی حوصلہ دل کا۔ کوئی امید باقی ہے، کوئی تو آس باقی ہے، ابھی احساس زندہ ہے، ابھی احساس باقی ہے، ملکتے سوکھے پتوں کی اب بھی پیاس باقی ہے، اب بھی پیاس باقی ہے۔ وہ اپنا کام نپٹا کر واپس گھر جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ بیت چکا تھا آن فاطمہ کو ہسپتال سے گھر آئے۔ اکبر گیلانی اس کے گھر آنے کے دوسرے ہی دن ڈیوٹی پر واپس روانہ ہو چکا تھا۔ آن فاطمہ کی ناراضگی ہنوز قائم تھی۔ حرین اور عائشہ نے مل کر اس کا پورا خیال رکھا۔ آرزو بھی اس کے لیے پرہیزی غذا تیار کرنے میں مدد کرتی۔ دوپہر کو وہ آن فاطمہ کے لیے تازہ سبزیوں کا سوپ بنا رہی تھی۔ چولہے کے آگے کھڑے اسے پیاس کا احساس ہوا تو اس نے شیشے کا گلاس اٹھا کر پہلے دھویا پھر اس میں پانی ڈالا۔ سوپ تیار ہو چکا تھا۔ وہ چولہا بند کیے پانی کا گلاس لیے اپنے کمرے تک آئی۔ جس دن آن فاطمہ ہسپتال سے گھر واپس آئی تھیں علی انہیں چھوڑے کہیں چلا گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ گھر میں شاید سب کو پتہ ہو کہ وہ کدھر گیا ہے مگر وہ چاہتے ہوئے بھی کسی سے اس کے بارے میں پوچھ ہی نہیں پائی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ گھر میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ایک اس کے نہ ہونے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر بالکل خالی ہے۔ جانے کیوں دل میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو مچل رہا تھا۔ وہ خود اپنی کیفیت پر حیران تھی۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ کیوں دل بار بار اس کے بارے میں سوچنے لگا ہے، اسی کی راہ تکنے لگا ہے؟ کیا مجھے علی سے پیار؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ پیار ہے تو پھر سردان اگروال سے کیا تھا؟ کیا وہ صرف وقتی اٹریکشن تھی؟ شاید نکاح کے بندھن کی تاثیر ہے کہ میرا دل اس کی طرف کھنچنے لگا ہے، اس کی طرف مائل ہونے لگا ہے۔ وہ علی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ کمرے میں آنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ واش روم میں کوئی ہے۔ کون ہے اندر؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ علی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر پہنچا تھا، شاور لیے بنا شرٹ کے باہر آیا۔ شانے کے ایک طرف ٹاول تھا جس کی ایک طرف سے وہ اپنے سلکی سیاہ بالوں کو رگڑتا ہوا باہر نکلا۔ وہ واش روم کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ علی کو اچانک سامنے دیکھ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا اور کمرے کے فرش پر گرتے ہی چناکے کی آواز سے چھوٹی چھوٹی کرچیوں میں بدل گیا۔ اوہ! اس نے ٹوٹے ہوئے کانچ کو اکٹھا کرنے کے لیے نیچے جھکی۔ اتنی دیر علی بے دہانی میں باہر آنے کے لیے پاؤں بڑھا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا پاؤں ان کانچ کے ٹکڑوں پر رکھتا، آرزو نے جلدی سے کانچ کے ٹکڑوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ علی کا پاؤں اس کے ہاتھ پر پڑا۔ آرزو کے ہاتھ پہ علی کے پاؤں رکھنے سے اس میں کانچ چبھ گئے۔ یہ سب بس چند لمحوں میں ہوا۔ علی بے دہانی میں باہر نکلا تھا۔ اسے دیکھ فوراً پاؤں اٹھا کر اپنا قدم واپس لیا۔ آرزو کے ہاتھ سے خون رسنے لگا۔ اٹھو یہاں سے، علی نے ٹاول بستر پر پھینکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے شانوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ یہ کیا کر دیا؟ اس نے آرزو کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے جلنے کی وجہ سے جلد جلس چکی تھی اور اب کانچ چبھنے کی وجہ سے ہاتھ کا برا حال تھا۔ اسے ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا، وہ فکر مندی سے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے نم آواز میں کہا۔ تم چادر لو، اس نے تھوڑی سخت آواز میں کہا اور خود کبرڈ سے نکال کر شرٹ پہنتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے باہر نکل گیا۔ ان کی ایک مسکراہٹ پر ہم ہوش گنوا بیٹھے۔ ہم ہوش میں آنے والے تھے، وہ پھر سے مسکرا بیٹھے۔ سلطان نے شاعرانہ انداز میں شعر پڑھا قرۃ العین کے مسکرانے پر۔ پلیز ایسا نہ کیا کریں، اس نے سلطان کی طرف دیکھ کر خفگی سے کہا۔ کیا آپ کی تعریف کرنے پر بھی روک ٹوک ہے؟ قرۃ العین میں تمہارے ساتھ گزارا ہر لمحہ یادگار بنانا چاہتا ہوں تاکہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم نے ساتھ میں کتنا اچھا وقت گزارا۔ یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ اس کی بات سن کر قرۃ العین کی کانوں تک کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔
جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو آف کورس بچے بھی تو ہوں گے نا۔ وہ سٹ پٹا کر نظریں چرا گئی۔ لگتا ہے تمہارے بڑھاپے تک یہی شرمانا چلتا رہے گا، وہ شوخ انداز میں بولا۔ مجھے نہیں پتا تھا بظاہر اتنا سنجیدہ نظر آنے والے اندر سے اتنے رومانٹک ہوں گے۔ کیا تم مجھ سے خائف ہو؟ یاد کیا کرو گی کبھی اتنا رومانٹک بندہ لائف میں آیا تھا؟ آپ میرے پاس ہوں گے تو یاد کیوں کروں گی بھلا؟ آپ کہیں جانے والے ہیں کیا؟ ہاں۔ وہ تھوڑا رکا پھر سوچ کر بولا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ ابھی تو نہیں مگر جلد ہی جانا ہوگا۔ کہاں جانا ہے آپ کو سلطان؟ پلیز مجھے جلدی بتائیں، وہ بے چینی سے بولی۔ جس کمپنی میں پہلے جاب کرتا تھا تب باہر جانے کی ویکینسی آئی تھی، میں نے فارم فل کر دیا تھا، اب مجھے وہاں کی فورن کمپنی سے آفر آئی ہے۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے سلطان، میں آپ سے کہہ دے رہی ہوں۔ بات کو سمجھو کرت، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، ترقی کا بہت سکوپ ہے وہاں پر۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ پاک کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ مجھے کسی چیز کی چاہ نہیں سوائے آپ کے ساتھ کی، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ مضطرب انداز میں بولی۔ اچھی بیویاں ضد نہیں کرتی، میں یہ بات قطعی نہیں مانوں گی، اس لیے چاہے آپ مجھے اچھی بیوی کے لسٹ سے خارج کر دیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ قرۃ العین پلیز ناراض مت ہونا ورنہ میں جا نہیں پاؤں گا، وہ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر گویا ہوا۔ تو نہ جائیے نا اگر میری حفظی کی اتنی پرواہ ہے۔ پلیز کرت مجھ پر اعتبار کرو، میرے دل میں تمہارے سوا کوئی نہیں۔ مجھے آپ پر اعتبار ہے سلطان، مگر میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ سلطان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے پرحدت ہاتھوں میں لے لیے، اس کی نم آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتا رہا۔ عائشہ شاور لے کر ابھی باہر ہی نکلی تھی کہ کسی نے اپنے آہنی گرفت میں اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، کسی نے اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ کا گلا گھونٹنے کے لیے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ اس کے گری آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھیلیں اپنے سامنے ارمان افندی کو دیکھ کر۔ مائی لٹل وائف، کیسا لگا سرپرائز؟ اس نے عائشہ کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹا کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، وہ جھنجھلا کر بولی۔ آپ کے اور میرے درمیان اب ایک جائز رشتہ قائم ہو چکا ہے، پھر بھی یہ فاصلے، یہ دوریاں۔ وہ اس کا نکھرا نکھرا سا روپ اپنی آنکھوں میں اتارتے ہوئے بول رہا تھا۔ اب اور کتنا امتحان لینے کا ارادہ ہے آپ کا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ایک ہفتہ جیسے میں نے آپ کے بنا گزارا ہے یہ میرا دل جانتا ہے۔ اب میرا دل آپ کے دل کے قریب آ کر آپ کو یہ بتانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ اس کے قریب آتے مخمور لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے گیا تھا۔ عائشہ کو کہاں اسے ایسی شدت کی توقع تھی، اسے ارمان کی سخت گرفت میں اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ اس کے پرحدت حصار میں گمسم سی کھڑی رہ گئی۔ جب ہوش آیا تو اسے جھٹکے سے خود سے پیچھے کر گئی۔ وہ سرشاری انداز میں مسکرایا۔ بہت ہی کوئی بدتمیز ہے آپ، وہ لے جاتے ہوئے بولی۔ آپ کب آئے؟ ابھی کچھ دیر پہلے۔ آپ اکیلے آئے ہیں؟ نہیں، موم ڈیڈ بھائی بھابھی سب ہیں، وہ سب آپ کے گھر والوں سے ملنے آئے ہیں۔ اور آپ؟ عائشہ نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہم صرف آپ کو دیکھنے، آپ سے ملنے۔ اس کی لو دیتی شوخ نگاہوں سے بچ کر وہ اپنا دوپٹہ بستر سے اٹھا کر گلے میں ڈالے باہر جانے لگی۔ ارمان نے سرائے سے لپک کر اس کی کلائی تھامی۔ عائشہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ اب دوری مٹے گی، باہر سب انتظار کر رہے ہوں گے، ہمیں چلنا چاہیے، اس نے جان چھڑوانے کے لیے کہا۔ کرتے رہیں انتظار، مجھے پہلے میری بات کا جواب چاہیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا جو شرم سے جھکی ہوئی تھی۔ کل جب آپ مجھے لینے آئیں گے پھر بتاؤں گی۔ بہت ظالم ہیں آپ، وہ آنکھ بڑھ کر بولا۔ وہ کھلکھلا کر باہر نکل گئی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ علی کو بیگ میں اپنے کپڑے ڈالتے ہوئے دیکھ کر اچنبھے سے بولی۔ ایک ضروری کام ہے، کچھ دنوں تک آ جاؤں گا۔ وہ پہلے تو اس کے آپ کہنے پر چونکا، پھر نارمل انداز میں کہا۔ ابھی آج صبح ہی تو آپ واپس آئے ہیں، پھر سے جا رہے ہیں؟ وہ یاسیت بڑے انداز میں بولی۔ علی نے اس کا بدلا ہوا انداز نوٹس کیا۔ پہلے اسے کانچ لگنے سے بچانا اور اب صبح کا اس کے پیچھے پیچھے گھومنا، اس کا ہر کام خود کر رہی تھی، حالانکہ ہاتھ پر چوٹ بھی لگی تھی۔ لائیں مجھے دے، میں کر دیتی ہوں۔ اس نے علی کے ہاتھ سے کپڑے لینے چاہے۔ تمہیں چوٹ لگی ہے، رہنے دو، میں خود کر لوں گا، تم آرام کرو۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے کپڑے اندر رکھنے لگا۔ آرزو بستر پر بیٹھے اسے کام کرتا دیکھنے لگی۔ بلو جینز پر بلیک ٹی شرٹ جس میں اس کے کسرتی سفید بازو نمایاں تھے، حد سے زیادہ سفید رنگت جو کم ہی مردوں کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اس کی سبز رگیں واضح ہو رہی تھیں، ستواں مغرور ناک، باریک انابی بینچے ہوئے لب، اس پر گھنی مونچھیں، بڑی بڑی روشن آنکھیں اور پیشانی پر ہمیشہ کی طرح بکھرے ہوئے سلکی بال۔
جو اس کی شخصیت کو مزید سحر انگیز بناتے تھے۔ وہ ہمیشہ بالوں میں انگلیاں ڈالیں انہیں جس سٹائل سے پیشانی سے ہٹاتا، یہی تو جان لیوا تھا۔ وہ انجانے میں اس کا اور اپنا موازنہ کرنے لگی۔ میں عمر میں اس سے بڑی ہوں، پھر بھی اس نے مجھے اپنا نام دیا۔ وہ دراز قد اور میں اس کے سامنے کتنی چھوٹی لگتی ہوں۔ اس کی آنکھیں کتنی پرکشش ہیں اور مجھے چشمہ لگا ہے۔ اس نے اپنے چشمے کو چھو کر دل گرفتگی سے سوچا، اسے تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل سکتی تھی، شاید میں اسے ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اداس ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے سامنے چٹکی بجا کر بولا۔ نہیں کچھ بھی نہیں۔ وہ سوچوں کے بھور سے باہر نکل کر بولی، میں جا رہا ہوں، اپنا دھیان رکھنا اور ہاتھ کا بھی، اسے پانی میں مت ڈالنا، 1-2 دن احتیاط کرنا۔ وہ بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھ اس کے پیچھے بھاگی اور اس کی کمر کے گرد بازو باندھ دیے۔ علی حیرت سے پیچھے مڑا اور اسے شانوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ اس کے افسردہ چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ پتہ نہیں، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی، آپ کا جانا اچھا نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ وہ گہرا سانس لے کر اپنی پوروں سے اس کے چشمے کی اوٹ سے بہتے آنسو پہنچتے ہوئے دھیرے سے بولا، I am really very sorry۔ وہ نظریں جھکائے شرمندگی سے کہنے لگی۔ For what؟ اس نے سوالیہ انداز میں اس کی ٹھوڑی کو تھوڑا سا اوپر کرتے پوچھا۔ For everything۔ میں اس بارے میں واپسی پر بات کروں گا، ابھی جانا ضروری ہے۔ علی نے اس کا گال تھپ تھپا کر نرم لہجے میں کہا، جانا مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لبوں سے جانے کیوں اپنے آپ یہ الفاظ پھسل گئے۔ یوں سمجھ لو ہمارے لیے ہی جا رہا ہوں۔ کب واپس آئیں گے؟ خدا نے مہلت دی تو بہت جلد۔ وہ کہہ کر تھوڑا مسکرایا۔ وہ اس کی پرکشش مسکراہٹ سے نظریں چرا گئی، کہیں اس کی مسکراہٹ کو میری ہی نظر نہ لگ جائے، اور اپنا چشمہ درست کیا۔ اس کی شرٹ کو دیکھتے ہوئے اسے مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ چہرے کو دیکھنے کی ہمت خود میں مفقود پائی تو شاید وہ جانے سے پہلے اسے کوئی آس کی ڈوری اسے تھما کر جانے کی امید رکھتی تھی۔ علی نے اسے ہولے ہولے سسکتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنے حصار میں لیتے زور سے خود میں بھینچ لیا۔ آرزو بھی پوری شدت سے اس سے لپٹ گئی۔ آج اسے احساس ہوا تھا کسی قیمتی متاع کو دور جاتے دیکھنا کیسا لگتا ہے۔ وہ اپنے شریک حیات کو خود سے دور جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دل چاہ رہا تھا یہ پل یہیں تھم جائیں۔ میں بہت جلد آؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں، روم سے باہر نکل گیا۔ عائشہ اور ارمان دونوں روم سے باہر آئے تو علی بھی ان کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ سب لاؤنج میں خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ 3 سیٹر صوفے پر انیکا گیلانی، جنت گیلانی اور آبدہ افندی براجمان تھیں، جبکہ عیسیٰ گیلانی، موسیٰ گیلانی اور ابراہیم افندی سامنے بیٹھے تھے۔ حورین اور آن فاطمہ بھی وہیں موجود تھیں۔ قرۃ العین اور سلطان ایک طرف کھڑے جانے کون سے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ سب یہیں ہیں، کمی ہے تو صرف اکبر کی۔ وہ یہاں ہوتا تو دن ڈیسائیڈ کر لیتے بچوں کے ریسیپشن کا، پہلے ہی آن کی طبیعت کی وجہ سے ولیمہ پوسٹ پون کرنا پڑا۔ جنت گیلانی نے کہا، آپ اکبر سے پوچھ لیں کس دن اس کی واپسی ہے، ہم اسی دن رکھ لیں گے فنکشن۔ ابراہیم افندی نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جنت گیلانی نے اپنے بیٹے اکبر کو فون ملایا جو تیسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ السلام علیکم موم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو بیٹا؟ بالکل ٹھیک موم۔ بیٹا کب تک تمہاری واپسی ہے؟ دراصل بچوں کے ریسیپشن کی وجہ سے پوچھ رہے ہیں، وہ ابھی تک پینڈنگ ہے اسی لیے۔ جی میں اسی ویکینڈ پر آ جاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، تو پھر سنڈے کا دن رکھ لیں؟ جی موم، جیسے سب کو مناسب لگے۔ چلو ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا، اللہ پاک تمہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین۔ انہوں نے دعائیہ کلمات ادا کرتے ہوئے فون رکھا۔ تو پھر اتوار کا دن ٹھیک ہے؟ جی بالکل مناسب ہے، اس دن کاروباری افراد کو بھی چھٹی ہوتی ہے۔ شادی پر کچھ دوست نہیں آ سکے، ویکینڈ پر فری ہوں گے تو ریسیپشن ٹھیک سے اٹینڈ کر لیں گے، ابراہیم افندی نے کہا۔ آبدہ جی، میں نے عائشہ کی شادی پر بھی اس لیے کچھ نہیں کیا، میں چاہ رہی تھی اسے کچھ ایسی پسند کی شاپنگ کروا دوں۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو عائشہ فی الحال میرے پاس ہی رہنے دیں، ریسیپشن پر واپس چلی جائے گی۔ عائشہ جو کب سے سنجیدہ کھڑی تھی، اس بات پر ارمان کی ہونک زدہ شکل دیکھی تو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ ارمان اس کے پیچھے پیچھے باہر بھاگا۔ ان دونوں کا بچپنا کب جائے گا؟ اب تو شادی شدہ بھی ہو گئے، آبدہ افندی نے مسکرا کر کہا۔ سب ان دونوں کی طرف دیکھے ہنسنے لگے۔ تمہارے ساتھ تمہارے گھر والے بھی بہت ظالم ہیں، بچ لو جتنا بچنا ہے، آخر آنا تو میرے پاس ہی ہے، اس نے لان میں بھاگتی ہوئی عائشہ کو پکڑ کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، بہت مزہ آیا سچی، آپ کی شکل دیکھنے والی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹیں دور تک پھیلیں۔ اس کی بات پر دونوں ہنسنے لگے۔ اچھا تو پھر میں بھی چلتا ہوں۔ علی تم کہاں جا رہے ہو؟ حورین نے پوچھا۔ ماما ایک جگہ انٹرویو دیا تھا، وہیں سے کال آئی ہے، آؤٹ آف سٹی جانا ہے، اس نے بہانہ بنایا۔ علی ریسیپشن تک واپس آ جاؤ گے نا؟
جی مام، کوشش کروں گا۔ اس نے حرین کے پاس آ کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ ماما لوز یو ا لاٹ، اپنا خیال رکھیے گا، وہ پیار بڑے انداز میں بولا۔ پھر جاتے ہوئے دور سے پیار بڑی نظر سے آن کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی نظروں کا زاویہ پھیر گئیں۔ وہ ان کے انداز پر پھیکا سا مسکرایا اور اپنا بیگ لیے باہر نکل گیا۔ وہ کوچنگ سینٹر سے باہر نکلا ہی تھا کہ کسی نے اسے کھینچتے ہوئے ایک گاڑی میں ڈالا۔ حیدر نے مزاحمت کی کوشش کی مگر مقابل کے ہاتھ میں گن دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ مقابل موجود جو بھی شخص تھا وہ اسے قد اور جسمانی لحاظ سے دگنا تھا۔ جس نے حیدر کے منہ پر ہاتھ رکھے اس کی آواز بند کی، جو مدد کے لیے چلانے ہی والا تھا۔ اس نے حیدر کی کمر پر گن لگا رکھی تھی۔ ذرا سی چون چڑا کی تو تمہیں یہیں ختم کر ڈالوں گا۔ اس کی بھاری آواز حیدر کو اپنے کانوں کے قریب سنائی دی۔ وہ اسے گاڑی میں ڈال کر اپنے ساتھ کسی ویران جگہ لا چکا تھا۔ کہو کیسا لگ رہا ہے میری قید میں آ کر؟ وہ مکروہ ہنسی ہنسا۔ اسے کیا لگا ہر بار سب کو بچا لے گا میرے ہاتھوں سے؟ بس اب اور نہیں، بہت جلد میں اپنا ادھورا مقصد پورا کروں گا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ حیدر نے اس کے منہ سے پٹی اتارتے ہی پہلا سوال اس سے پوچھا۔ تمہارے گھر والوں نے پہلے مجھ سے میرا باپ چھینا، پھر میری بوا کو بھی اپنی طرف کر لیا۔ آئی سمجھ؟ وہ حیدر کی کنپٹی پر گن رکھ کر بولا۔ نہیں آئی تو بتاتا ہوں تجھے، تو بھی کیا یاد رکھے گا؟ تیری ماں میری بوا ہے، اس کا نام جودا تھا۔ وہ اپنے بھائی ارجن اگروال کا بدلہ لینے پاکستان آئی مگر یہاں آ کر سب بھول گئی۔ اب ان کا ادھورا چھوڑا کام کسی کو تو پورا کرنا تھا، تو میں چلا آیا۔ اب اس گھر کا ایک بیٹا چھین لوں گا۔ تو بتا، تو مرے گا میرے ہاتھوں سے یا تیرے بڑے بھائی کو ٹپکا دوں؟ وہ گھن کی نول پر پھونک مار کر بولا۔ چہرے پر وہی شیطانی مسکراہٹ لیے وہ حیدر کے ڈر سے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اگر میرا بھائی یہاں آ گیا نا تو وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا، اتنا ضرور یاد رکھنا تم۔ حیدر مضبوط لہجے میں بولا کیونکہ اس کو پورا یقین تھا کہ اس کا بھائی پچھلی بار کی طرح اسے بچانے کے لیے اس تک ضرور پہنچ جائے گا۔ جبکہ اس کی بات سن کر اس کی شیطانی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ یعنی کہ تم دونوں ہی میرے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو؟ وہ تمسخرانہ اڑتی نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر حیدر نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ اس کے اس طرح سے منہ موڑنے پر سدھانت اگروال مسکراتا ہوا سیدھا کھڑا ہوا۔ اگر تم میری ماما کے جاننے والے ہو تو مجھے مار کیوں رہے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی ہی پھپھو کے بچوں کو مارتے ہوئے۔ اس نے ایک جاندار قسم کا کہکا لگایا۔ جنگ میں سب جائز ہے، وہ اپنا بدلہ بھول سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بھول سکتا انہیں؟ علی اور ارمان اس کی خبر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سدھانت اگروال کی ساری انفارمیشن اکٹھی کر لی تھی۔ وہ کینیڈا کا نیشنلٹی ہولڈر تھا اور اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ ساجد کے نام سے بنوا رکھا تھا اور مذہب والے آپشن میں خود کو مسلم بتاتا تھا، اسی لیے اسے پاکستان آنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی۔ علی ایئرپورٹ پر اس کی ساری انفارمیشن دے چکا تھا اور انہیں آگاہ کر چکا تھا کہ اگر ساجد نام کا بندہ پاکستان لینڈ کرے تو اسے فوراً آگاہ کر دیا جائے۔ اس کے پاکستان آتے ہی علی اور ارمان اپنے کمانڈرز کے ساتھ اسے پکڑنے نکل چکے تھے۔ اسے ٹریس کر رہے تھے ساتھ ساتھ، کیونکہ اس بار جو ٹھوس ثبوت ان کے ہاتھ لگے تھے اس میں سدھانت اگروال انڈین ایجنسی را ایجنٹ ظاہر ہوا تھا۔ کتنے روپ تھے اس کے، اور یہ پکا ثبوت ملتے ہی انہیں آرڈر مل چکے تھے اسے زندہ یا مردہ پکڑنے کے۔ پاکستان میں موجود کچھ باہر کی ایجنسیز تھیں جس کی اسے پشت پناہی حاصل تھی، وہ انہی کے بل بوتے پر اتنا سب کچھ کر رہا تھا۔ علی اور ارمان کھڑکی سے کود کر بہت آہستہ سے اس خالی بلڈنگ میں داخل ہوئے تھے جو شہر سے دور دراز پر واقع تھی۔ یہ ایک ویران خستہ اور کھنڈر نما بلڈنگ تھی جو شہر کے سنسان علاقے میں موجود تھی۔ یہاں اس وقت سدھانت اگروال نے حیدر کو قید کیا ہوا تھا۔ علی تم ایسا کرو، تم اوپر کی طرف سے جاؤ، میں باہر سے دیکھتا ہوں کہیں باہر کوئی پوشیدہ خطرہ نہ ہو، کمانڈر نے کہا اور باقی کچھ ساتھیوں کو نیچے کے حال کی تلاشی کا حکم دیا۔ ارمان تم میرے ساتھ آؤ، مگر اس کمینے سدھانت کو مارنا مت کیونکہ وہ میرا شکار ہے، اس نے میرے گھر والوں کو تکلیف دی ہے، اسے میں ایسی موت دوں گا کہ دنیا کانپے گی۔ اس لمحے اس کے انداز میں ایک وحشت تھی جو سامنے والے کو کانپنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ علی اپنی گن لوڈ کرتے ہوئے اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھا، ارمان بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ دونوں اس وقت دیوار کے ساتھ لگے ایسے چھکے کھڑے ہوئے تھے کہ کسی کی بھی نظر ان پر نہ پڑے۔ وہ دشمن کے خطرے کو بھانپ کر فرار ہونے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہتے تھے۔
سنو ارمان، اس نے بہت آہستہ آواز میں اسے پکارا تھا۔ وہ بھی آہستگی سے بولا۔ علی نے دیکھا اس کو 2 کمرے روم نظر آ رہے تھے۔ تم لیفٹ سائڈ والے میں جاؤ، میں رائٹ میں۔ اوکے۔ یہاں کتنے آدمی چھپے ہوئے تھے وہ اس بات سے بے خبر تھا، مگر جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ بنا ڈرے آگے بڑھا۔ ابھی وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ کمرے کے باہر ایک آدمی ہاتھ میں گن لیے کھڑا ہوا تھا۔ علی اپنی گن پر سائلنسر لگایا ہوا تھا۔ وہ بہت آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھا۔ آدمی کی پشت تھی علی کی طرف، اس لیے وہ اسے دیکھ نہیں پایا۔ علی نے بنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے اسے شوٹ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ اس شخص کا بے جان وجود فرش پر گرتے ارتعاش پیدا کرتا، علی نے اس کے مردہ وجود کو سہارا دیے فرش پر لٹایا۔ اس شخص کو مارنے کے بعد علی نے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو حیدر منہ گھٹنوں میں دیے بیٹھا تھا اور سدھانت اگروال اس کے پاس کھڑا اس پر گن تانے ہوئے تھا۔ حیدر اور سدھانت دونوں نے بیک وقت کھلتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے علی نڈر انداز میں اندر داخل ہوا تھا۔ بھائی، حیدر کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو اس نے تڑپ کر اس کو پکارا تھا۔ ارمان جو دوسرا کمرہ خالی دیکھ جہاں علی گیا تھا اسی روم کی طرف آیا۔ باہر ایک آدمی کی لاش دیکھ کر وہ اس پر سے پھلانگ کر فوراً اندر آیا، یہی سوچ کر کہ کہیں علی خطرے میں نہ پڑ گیا ہو۔ سدھانت نے علی کو سامنے دیکھ اس پر فائر کیا۔ وہ وقت رہتے بجلی کی رفتار سے پیچھے ہوا اور سدھانت کا نشانہ چوک گیا۔ جواباً علی نے اس پر فائر کیا۔ وہ بھی بڑھ کر رفتاری سے پیچھے ہوا مگر گولی اس کی بازو پر لگی۔ حیدر میری طرف آؤ، ارمان نے اسے آواز دی جو خوفزدہ نظروں سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ارمان کی آواز سنتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہیں رک جاؤ حیدر ورنہ اپنی جان سے جاؤ گے، سدھانت نے اسے دھمکایا۔ حیدر کے قدم اس کی دھمکی پر وہیں تھمے۔ حیدر گو۔ علی کی جاندار گراہٹ اسے سنائی دی تو اس نے ارمان کی طرف دوڑ لگائی۔ سدھانت نے فائر کیا۔ اس سے پہلے کہ فائر حیدر کو لگتا، علی نے اس کے منہ پر ایک زوردار پنچ مارا۔ اس کی انگلیوں میں ایک مضبوط انگوٹھی تھی جس پر شیر بنا ہوا تھا۔ اس کا کارنر سدھانت کے ناک پر لگتے ہی اسے چھیل گیا اور ناک سے خون بہنے لگا۔ سدھانت نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، اس کا اپنا ہاتھ اپنے ہی خون سے رنگا گیا۔ اس نے طیش میں آ کر علی کو کک ماری اور پھر استہزائیہ انداز سے ہنسا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس پر پوری قوت لگا کر اس بار اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ سنا تھا تم ہندوؤں کے بارے میں کہ تم لوگ شاطر ہو مگر اتنے نیچ انسانیت کے نام پر دبا جو بدلے کی آگ میں اپنے سگے رشتوں کو نہیں بخشتے، ان سے اور امید بھی کیا کی جائے۔ وہ سدھانت کا منہ دبوچتا ہوا دھاڑا۔ لگتا ہے تمہیں اپنے بھائی کی جان کی ذرا بھی پرواہ نہیں جو اس وقت میرے نشانے پر ہے۔ میری بس ایک ٹریگر دبانے کی دیر ہے، سب ختم، خا خا خا۔ اس کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ ہمیشہ سے تم کتوں کا کام ہے پیچھے سے وار کرنا اور بھونکنا، جبکہ شیروں کا کام ہے سینہ تان کر تم جیسے کتوں کا مقابلہ کرنا۔ سدھانت نے طیش زدہ ہوتے ہوئے حیدر پر گولی چلائی اور خود کمرے کی کھڑکی سے نیچے کود گیا۔ ارمان سیف حیدر۔ ارمان جو پہلے ہی حیدر کو سدھانت کے نشانے سے بچا چکا تھا، اسے حفاظت سے اپنے ساتھ لیے نیچے اترنے لگا۔ چند لمحوں میں بازی پلٹ گئی۔ نیچے موجود کمانڈر نے باقی ساتھیوں کے ساتھ نیچے کا حصہ کلیئر کیا۔ علی نے بھی سدھانت کے پیچھے کھڑکی سے نیچے جمپ لگا دی۔ دوسری منزل سے نیچے جمپ لگاتے اس کی ایک ٹانگ تھوڑی سی بینڈ ہوئی۔ اسے درد بھی ہوا مگر اسے اپنے درد بھی محسوس نہیں ہوا۔ وہ سدھانت کے پیچھے بھاگا جو جنگل کی طرف لڑکھڑاتے ہوئے جا رہا، ایک ہاتھ اپنے گولی لگے زخمی بازو پر رکھے ہوئے تھا۔ وہ علی کو دیکھ گنی جاڑیوں کی اوٹ میں ہوا۔ علی نے اس پر فائر کیا۔ سدھانت چھپ کر پیچھے سے باہر آیا اور علی کے ہاتھ کی طرف پتھر پھینکا۔ اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر نیچے گری۔ سدھانت نے دوڑ لگائی۔ علی نے گن ڈھونڈنے میں وقت ضائع کیے بغیر اپنے لانگ شوز میں سے تیز دھار چاقو نکالا اور سدھانت کی طرف پھینکا، جو رات کے اندھیرے میں سیدھا سدھانت کی گردن کے آر پار گیا۔ اس کا سر دھڑ سے جدا ہو کر جاڑیوں میں دور جا گرا۔ گردن میں سے تیز دھارے خون کے نکلنے لگے۔ بس لمحوں میں وہ مردہ وجود میں بدل گیا۔ ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلانے والوں اور دشمنوں کا یہی انجام ہوگا۔ اس ملک کے شیر جوان یوں ہی ہمیشہ اپنے ملک کی حفاظت میں سر دھڑ کی بازی لگائیں گے تاکہ آئندہ کوئی ہمارے ملک کو میلی نظر سے نہ دیکھ سکے۔ ISI کے کارناموں پر ہمیشہ ہمارے ملک کو فخر رہے گا۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI ہمارے ملک کا وہ واحد ادارہ ہے جس پر پوری قوم کا فخر ہے۔ قوم کے ان جان باز بیٹوں نے دفاع وطن کی جنگ ہمیشہ دشمن کے گھر میں گھس کر لڑی اور ملک و قوم کو ان گنت بڑے بڑے سانحات سے محفوظ رکھا اور جرأت و بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی لازوال داستانیں رقم کی ہیں۔ دیر سے ہی صحیح مگر اس ملک کے اور خاندان کے دشمن کو اس کی دشمنی کی سزا مل گئی تھی۔
اور ایسی سزا ملی اس دشمن کو جو خود علی نے بھی نہیں سوچی تھی۔ اس نے گن ڈھونڈ کر واپس اپنی بیلٹ میں ڈالی اور اپنے ساتھیوں کی طرف واپس بڑھا، جہاں ارمان کے ساتھ حیدر بھی تھا۔ حیدر علی کو سلامت واپس آتے دیکھ اس سے لپٹ گیا۔ کچھ نہیں ہوا حیدر، سب ٹھیک ہے، علی نے ہمیشہ کی طرح اس کے بال بکھیرتے ہوئے پیار بھرے انداز میں کہا۔ اس بار حیدر اس کے بال بکھارنے پر ناراض ہونے کے بجائے ہلکا سا مسکرایا۔ ریسیپشن شہر کے مشہور ترین ہوٹل میں رکھا گیا تھا۔ سب مہمان تقریباً آ چکے تھے۔ قرۃ العین، آرزو اور عائشہ بھی شہر کے سب سے اچھے بیوٹی سیلون سے تیار ہوئے کب کی ہال میں پہنچ چکی تھیں۔ سب سے پہلے ہال میں قرۃ العین اور سلطان افندی داخل ہوئے۔ قرۃ العین نے وائٹ نیٹ کی میکسی فراک زیب تن کر رکھی تھی، جس کے بازو، گلے اور دامن پر وائٹ خوبصورت پرلز کا دیدہ زیب کام کیا گیا تھا، جبکہ سلطان نے اس سے میچ کیے پیور وائٹ 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، جو اس کی ہُوبہُو شخصیت کو اور بھی جاذب نظر بنا رہا تھا۔ دونوں کی جوڑی چاند اور سورج کی مثال پر پوری اتر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اندر آئے تو کیمرہ لائٹس اور مہمانوں کی نظریں ان دونوں کے چہروں پر لہر سی گئیں۔ ان پر گلاب کی پتیوں کی برسات ہوئی۔ انٹرس پر وہ دونوں چلتے ہوئے سٹیج پر بیٹھ گئے۔ ان کے بعد عائشہ اور ارمان اندر داخل ہوئے تو الیکٹرک آتش بازی کا مظاہرہ ہوا۔ چاروں سو روشنیاں بکھر گئیں۔ وہ دونوں بھی ساتھ ساتھ چلتے سٹیج تک آئے اور اپنی جگہ پر براجمان ہوئے۔ عائشہ نے ڈارک بلو کلر کی میکسی اور ارمان نے ڈارک بلو 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے۔ سب مہمان ان دونوں کپلز کو آ کر وش دے رہے تھے اور تیسرے کپل کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ انیکا اور جنت گیلانی آبدہ افندی کے ساتھ سٹیج پر بنے دوسرے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ اکبر وہیں کھڑا سب مہمانوں کو ڈیل کر رہا تھا۔ عیسیٰ گیلانی، موسیٰ گیلانی اور ابراہیم افندی تینوں اپنے کچھ بزنس پارٹنرز کے ساتھ کاروباری گفتگو میں محو تھے۔ حورین اور آن فاطمہ نے آج ایک جیسی ساڑیاں زیب تن کر رکھی تھیں۔ حورین نے لائٹ پنک کلر کی شفون کی ہلکی سے کام والی، جبکہ آن فاطمہ نے لائٹ پرپل کلر کی ہلکے سے کام والی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ دونوں ہلکے سے میک اپ میں بھی بہت عمدہ دکھائی دے رہی تھیں۔ حیدر نے براؤن کلر کا 3 پیس پہن رکھا تھا۔ اس کے کالج کے بھی ایک دو دوست مدعو تھے، وہ انہی سے باتوں میں مشغول تھا۔ آن سب بار بار علی اور آرزو کا پوچھ رہے ہیں، تم ایسا کرو آرزو کو سٹیج پر لے آؤ۔ مگر علی، اس نے متفکر انداز میں کہا، ابھی تک نہیں پہنچا وہ، کبھی بھی ایسی لاپرواہی نہیں کرتا۔ یہ آج پتہ نہیں کیوں، شاید کوئی ضروری کام ہو، اکبر نے اندازہ لگایا۔ آن اور حورین دونوں آرزو کو اپنے ساتھ لیے لا کر سٹیج پر بٹھا چکی تھیں۔ کافی دیر سے وہ اکیلی سٹیج پر بیٹھی علی کی راہ تک رہی تھی۔ سب لوگ ہنسی ٹھٹولوں میں مگن تھے، سب پارٹی کا مزہ لیتے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ایک وہی تھی جو ایک ہی جگہ چپک کر رہ گئی تھی، بھاری کامدار دوپٹہ سر پر جمائے، سیاہ رنگ کا بھاری گاؤن زیب تن کیے، جس کے بازو، گلے اور بارڈر پر موتیوں کا نفیس سا کام کیا گیا تھا۔ ہلکی پھلکی جویلری اور سادہ سے میک اپ میں اس کا معصوم حسن کافی دھمک رہا تھا۔ ناک میں موجود باریک سی نوز اس کے سادہ حسن کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ گھنگریالے بالوں کو آج اسٹریٹ کیے شانے کے ایک سائڈ سے لا کر آگے رکھا گیا تھا۔ اس کی نظریں سارے ہال میں اسے ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک نظر ہال کی انٹرس پر پڑی، جہاں سے وہ بلیک کلر کے ٹیکسیڈو کے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے پورے وقار سے چلتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ اپنے دراز قد، وسیع پرسنالٹی اور بلیک سلکی بالوں کی وجہ سے وہ پوری محفل پر چھایا ہوا لگا۔ وہ اندر آیا اور اکبر گیلانی سے ہنستے ہوئے بات کرتا دکھائی دیا۔ اس ہلکی بڑھی ہوئی شیو اس کی سرخ و سفید رنگت کو اور بھی زیادہ وجیح بنا رہی تھی۔ شفاف سیاہ آنکھوں میں آج ایک عجیب قسم کی الوہی چمک تھی۔ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوتی ہوئی دکھائی تھیں۔ اسے دیکھنے میں وہ اتنا محو تھی کہ اپنے پاس آ کر بیٹھے ہوئے حیدر کی موجودگی کو بھی محسوس نہ کر سکی۔ آج بھائی بہت اچھے لگ رہے ہیں نا؟ کبھی وہ ایسے فارمل تیار بھی نہیں ہوئے، ہمیشہ وہی جینز شرٹ میں رہتے ہیں۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی، واقعی میں آپ کو بھائی پیارے لگے؟ آرزو نے چونک کر دیکھا، حیدر اس کا مذاق بنا رہا تھا اور وہ اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا بول رہی تھی۔ اس کے سوال کے جواب میں، حیدر انسان بن جاؤ۔ آرزو نے اسے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورا، جس میں اس نے کانٹیکٹ لینسز لگا رکھے تھے۔ بھابھی گود بٹھائی کی رسم شروع ہوئی چاہتی ہے، کہتے ہی حیدر اس کی گود میں بیٹھا۔ بھائی اس حیدر کی جرت تو دیکھیں، ٹرپل اے کو تنگ کر رہا ہے۔ عائشہ جو ارمان کے ساتھ سٹیج سے نیچے اتر کر ادھر ادھر گھوم رہی تھی، علی کے پاس آ کر بولی۔ علی ٹرپل اے والی بات پر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں آئی سمجھ؟ وہ حیرانی سے بولی۔ بھائی آپ اے تو بھابھی، آرزو، علی، اکبر، ہوئی نا ٹرپل اے؟
علی اس کی بات پر مسکرایا۔ اس نے حیدر کو آرزو کی گود میں بیٹھتے دیکھ فوراً سٹیج تک آیا۔ حیدر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ علی، اس بیچاری کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ یہ تو رسم ہوتی ہے، دیور گود میں بیٹھتا ہے، جنت گیلانی نے بتایا۔ اسے جلدی سے دے دلا کر فارغ کرو، علی نے آرزو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے لب بینچ لیے کیونکہ اس وقت اس کا کلچ خالی تھا، وہ الجھن کا شکار تھی کہ کیا کہے۔ علی نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگایا اور اپنے والیٹ سے چند ہزار کے نوٹ نکال کر حیدر کے ہاتھ میں تھمائے تو وہ مسکراتے ہوئے نیچے اترا۔ کھانے کا وقت ہوا تو ابھی اسی میں مشغول ہو گئے۔ کھانے میں بہت سی ڈشز رکھی گئی تھیں، جس میں فش کی مختلف ڈشز، مٹن بریانی، چکن پلاؤ، قورمہ، باربیکیو، فروٹ سیلیڈ، میٹھے میں آئس کریم اور فرنی تھی۔ اچھی جوڑی ہے دونوں کی، قرۃ العین نے ستائشی نظروں سے عائشہ اور ارمان کو دیکھ کر کہا۔ ارمان اپنے ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ پکڑے دوسرے ہاتھ سے بریانی کا چمچ بھر کر عائشہ کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، اللہ ان دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ سلطان نے دل سے ان دونوں کے لیے دعا کی، جس پر قرۃ العین نے آمین کہا تھا۔ یونیورسٹی میں پچھلے 4 سال سے میں تمہاری محبت میں پاگل ہوئی پھر رہی ہوں اور تم نے چپ کر کے شادی رچا لی۔ کیا بات تھی اس میں ایسی جو مجھ سے تم نے اس لڑکی کو فوقیت دی؟ تانیہ زہریلے لہجے میں بولتی ہوئی مزید اس کے قریب ہو کر بولی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر الفاظ اور لہجے میں دمک۔ بظاہر اندازہ اتنا دوستانہ تھا کہ دیکھنے والا یہی سمجھ ہی پایا تھا کہ وہ اسے اس بارے میں بات کر رہی ہے۔ دور سے بات کرتے ہوئے وہ دوست ہی لگے جو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اپنی بکواس بند رکھو، میں نے تمہیں کبھی بڑھاوا نہیں دیا، یہ سب تمہارے اپنے گھٹیا دماغ کی اختراع ہے۔ وہ زہر خون انداز میں مگر مسکرا کر بولا اور اپنے تاثرات چھپانے کے لیے ہاتھ میں موجود کولڈ ڈرنک کا گلاس منہ کو لگا کر 2 گھونٹ پڑے۔ آرزو دور سے ان دونوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی جو علی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی وہ علی کے ساتھ کھڑی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے ازردگی سے دونوں کو ساتھ دیکھ کر نظریں چرا لیں۔ ویسے تمہارا ٹیسٹ بہت ہی خراب ہے مجھے بہت حیرانی ہوئی تمہاری وائف کو دیکھ کر۔ کہاں تم اتنے ادراک؟ اس سے پہلے کہ اس کی بات پوری ہوتی علی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اپنی عزت کی ذرا بھی پرواہ ہے تو منہ بند کرو، یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ سب لحاظ بلائے دھکے مار کر نکالوں گا اگر منہ بند نہ کیا تو۔ وہ پاؤں پٹک کر دوسری طرف چلی گئی۔ اتنی دیر کیوں ہوئی آنے میں؟ مہمانوں کی بھیڑ سے نکل کر وہ دونوں ایک طرف آئے تو اکبر نے علی سے پوچھا۔ ڈیڈ بس ایک امپورٹنٹ کام تھا، اسی سے نپٹنے میں کچھ وقت لگ گیا۔ وہ دیکھو دونوں تھانے دارنیاں ہم دونوں پر نظر رکھے ہوئی ہیں۔ اکبر نے علی کی توجہ آن اور حرین پر دلائیں جو انہیں ہی گور رہی تھیں۔ او ڈیڈ، آپ کی ہمت کو سلام ہے، کیسے نپٹ لیتے ہیں دونوں سے، وہ مسکرا کر بولا۔ اکبر بھی اس کی بات پر مسکرا کر رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ سٹیج پر آرزو کے پاس، وہ کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی تھی، اسے بھی تھوڑا وقت دو، یہی وقت تو اسپیشل ہے تم دونوں کے لیے۔ جی ڈیڈ۔ آرزو نے اس کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ سر باقی دونوں کپلز کا فوٹو شوٹ ہو گیا ہے، اب آپ کی باری۔ علی اور آرزو سٹیج سے نیچے اتر کر ایک طرف چلے گئے جہاں فوٹو شوٹ کا انتظام کیا گیا تھا۔ فوٹوگرافر نے ان دونوں سے مختلف پوز بنوا کر چند یادگار تصویروں کا اپنے کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ آخر میں فیملی تصویر لی گئی۔ یوں ایک شاندار تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہونے لگے۔ ارمان عائشہ کو اپنی گاڑی میں لیے عابدہ افندی اور ابراہیم افندی کے پیچھے روانہ ہوا، جبکہ علی نے سب کے ساتھ آرزو کو گھر بھیج دیا اور خود ہال کے باہر سے اپنی گاڑی میں پتہ نہیں کہاں گیا۔ تقریب سے واپسی پر سلطان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سنجیدگی سے ڈرائیو کرتے گاہے بگاہے نظر قرۃ العین پر بھی ڈال لیتا، جو گاڑی کی ونڈو سے باہر کے تیزی سے گزرتے ہوئے مناظر پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ ہم ادھر ہیں محترمہ اور آپ کی نگاہیں باہر کسے ڈھونڈ رہی ہیں؟ اس کی آواز پر وہ چونکی تھی، گردن موڑ کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، انداز الجھا ہوا تھا۔ کیوں کوئی بات نہیں کرنی؟ دیکھو قرۃ العین، میں تمہیں منا چکا ہوں پہلے بھی اس بات پر کہ مجھے آرام سے جانے دو، پلیز مجھے یوں خاموشی کی مار مت مارو، میں تمہاری حف کے لیے یہاں سے نہیں جا سکتا۔ ایک بات بتائیں، میں کون ہوں؟ تم میری جان، میرے دل کی دھڑکن، میری بیوی ہو۔ مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے جواب پر قرۃ العین کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ ناراضگی سے اسے دیکھا۔ اگر میں بیوی ہوں تو آپ کو میری خوشی کا خیال بھی رکھنا چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ آپ کہیں بھی جائیں، اگر آپ گئے نہ مجھے چھوڑ کر تو میں کچھ کر ڈالوں گی۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ سلطان نے مسکرا کر اس کے بکھرے ہوئے انداز کو دیکھا مگر فوراً چہرے کے تاثرات چھپائے۔ عائشہ اور ارمان دونوں ایک ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم کی طرف آئے۔ ارمان نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھولا۔
عائشہ نے ابھی اندر قدم ہی رکھا تھا کہ اس پر گلاب کی پتیوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر ان گرتی ہوئی نرم ملائم پتیوں کو محسوس کیا۔ ارمان نے ڈور لاک کیا اور اس کے تاثرات جانچنے لگا۔ سارا کمرہ گلاب کی مسحور کن خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بستر پر، فرش پر، ہر جگہ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ غرض یہ کہ پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ فینسی لائٹس لگا کر کمرے کو سجایا گیا تھا، جن میں سے مدھم سی رنگین لائٹس نکل رہی تھیں۔ کینڈل کی روشنی نے کمرے کو مزید فسونخیزی عطا کر رکھی تھی۔ ارمان نے عائشہ کا ہاتھ تھامے اسے لا کر ڈریسر کے سامنے پڑے سٹول پر بٹھایا۔ اس کا وزنی دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے ڈریسر کے دراز میں سے ایک معمولی کیس نکال کر اس میں سے ایک چین برآمد کی اور اسے عائشہ کے گلے کی زینت بنا ڈالا۔ وہ پلاٹینیم کی باریک سی چین تھی جس میں ننھا سا ہارٹ شیپ ڈائمنڈ جگمگا رہا تھا۔ تمہاری منہ دکھائی، کیسی لگی؟ واو، اٹس سو پریٹی۔ وہ تحیر امیز نظروں سے خود کو شیشے میں دیکھتے ہوئے چین پر ہاتھ رکھ کر توصیفی انداز میں بولی۔ پہلے تو سب اچانک ہو گیا، اب وقت ملا تو سوچا ارمان اپنے سب ارمان پورے کر لے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ تم چینج کر لو، سلطان نے قرۃ العین کو کمرے میں آتے ہی اسپاٹ انداز میں کہا۔ قرۃ العین نے اس کے بات پر گھور کر اسے دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ آپ نے آج میری تعریف بھی نہیں کی، مجھے بتایا بھی نہیں کہ ریسیپشن پر میں کیسی لگ رہی تھی، اور نہ ہی مجھے پیار۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی بات پر سلطان نامحسوس انداز میں مسکرایا، مگر اسے دیکھنے سے پہلے مسکراتے ہوئے لب سمٹ گئے۔ جاؤ جلدی چینج کر کے آؤ، مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے نہیں جاؤ گی؟ وہ عجلت میں کہتے ہوئے کبرڈ کے اوپر رکھا بیگ نیچے اتارتے ہوئے بولا۔ کیا کہا آپ نے؟ ادھر ذرا میری طرف دیکھ کر بات کریں۔ اس کے سر پر بم پھوڑ کر خود کتنے مزے سے سامان بیگ میں ڈال رہا تھا۔ اس نے لڑاکا انداز میں کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا، دیکھو قرۃ العین، میں تمہیں پہلے سے ہی جانے کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اب فضول ضد نہ کرو اور خوشی خوشی مجھے الوداع کرو، ورنہ وہاں جا کر خیال میں تمہارا یہی غسیلا حفکی بڑا چہرہ نظر آئے گا۔ پلیز قرۃ، وہ لجاجت سے بولا۔ وہ کبرڈ میں سے ایک سوٹ لیے پاؤں پٹکتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر میں واپس باہر آئی، منہ ہنوز پھولا ہوا تھا۔ جانے سے پہلے ملو گی نہیں؟ سلطان نے اپنی دونوں بازو وار کیں۔ اس کی ضرورت نہیں آپ کو، وہ نروٹھے انداز میں کہتے ہوئے روم سے باہر نکلی تو سامنے ہی ابراہیم افندی اور عابدہ افندی کھڑے تھے۔ وہ بھی چینج کر چکے تھے۔ ہو گئے ریڈی؟ ابراہیم افندی نے پوچھا۔ جی ڈیڈ، چلیں؟ ہاں بالکل۔ وہ سب ایئرپورٹ کی طرف نکل گئے۔ سلطان اندر جا چکا تھا چیکنگ کے لیے۔ اوکے تو پھر اللہ حافظ، سلطان نے اپنے والدین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ سلطان، اپنا اور قرۃ العین کا بہت بہت خیال رکھنا، عابدہ افندی نے قرۃ العین کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین نے حیرت زدہ نظروں سے سلطان کی طرف دیکھا، جس کی بتیسی پوری باہر تھی۔ آپ مجھے تنگ کر رہے تھے، وہ غصے میں آ کر بولی۔ سلطان، تم نے اسے بتایا نہیں؟ ابراہیم افندی نے اس سے پوچھا۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ سوری ڈیڈ، آپ کی بہو ٹریجڈی کوئین بنی ہوئی تھی اور مجھے اسے ستانے میں مزہ آ رہا تھا، سوچا سرپرائز دوں گا۔ وہ سر کھجا کر خفیف سا مسکرایا۔ سلطان، مت تنگ کیا کرو ہماری بہو کو، عابدہ افندی نے اسے پیار بڑی ڈانٹ پلائی۔ اوکے پھر ہم چلتے ہیں، آپ بھی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ارمان کو میں پہلے جانے کا بتا چکا ہوں، سلطان نے کہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ نگہبان۔ عابدہ افندی نے دعائیہ انداز میں انہیں الوداع کیا۔ وہ دونوں جہاز پر سوار ہوئے۔ بہت برے ہیں آپ۔ کیا یار، تمہیں سرپرائز دینا تھا، سوچا آرام سے ہنی مون منائیں گے۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ میں نے سوچا ہمارے پاکستان میں اتنی خوبصورتی چھپی ہے، لوگ بیرون ملک سے یہاں آتے ہیں سیر کرنے کو، تو ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسروں کے ملک کیوں جائیں؟ میں تمہیں اپنے ملک کی ان جگہوں پر لے جاؤں گا جہاں آج سے پہلے تم کبھی بھی نہیں گئی ہوگی۔ گھر چلیں، عابدہ افندی نے ابراہیم افندی سے کہا۔ ہم بھی اپنے دونوں بیٹوں کی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے، کیوں نہ ہم بھی کہیں گھومنے چلیں؟ یہ اس عمر میں آپ کو کیا شوق چڑھا؟ وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے کہنے لگیں۔ گھومنے پھرنے کی کوئی عمر تھوڑی ہی ہوتی ہے۔ وہ دونوں ایئرپورٹ سے نکل کر اب وہاں کے قریبی پارک میں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ آج تو تھک گئے، اب میرا خیال ہے گھر چل کر آرام کریں، رات بہت ہو گئی ہے۔ ارے گھر ارمان اور عائشہ ہیں، ان دونوں کو انجوائے کرنے دو، کچھ وقت مجھے بھی دو۔ بیٹھو نا کچھ دیر یہاں۔ ابراہیم افندی اسے بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی بیٹھے۔ چلیں ٹھیک ہے، کہتے ہی وہ بھی بیٹھ گئی۔ دل چاہ رہا ہے ہم بھی کچھ وقت ساتھ گزاریں، عرصہ ہی ہو گیا ہے یوں ساتھ بیٹھے، ابراہیم صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ جب بچے بڑے ہو جائیں تو کہاں وقت ملتا ہے؟ ارے جب بچے چھوٹے تھے تب بھی آپ کہاں وقت دیتی تھیں؟ وہ پرانا شکوہ بھی یاد دلا گئے۔
آپ نے تو روم کو بدل کر رکھ دیا ہے، کیسا چھوڑ کر گئی تھی اور آپ نے کیسا سجا دیا، سچی بہت پیارا لگ رہا ہے۔ عائشہ نے روم کو توصیفی انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ روم کے علاوہ بھی کوئی آپ کی توجہ کا مرکز ہے؟ وہ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ ارمان وہ ٹکڑوں میں اس کی بولتی ہوئی نگاہوں سے گھبرا کر بولی، میری اسٹڈیز، مجھے ابھی پڑھنا ہے۔ تو میں نے کب روکا؟ لیکن پیار کی پڑھائی بھی تو ساتھ ساتھ چل سکتی ہے۔ سامنے سمندر ہو اور بندہ پیاسا رہ جائے، یہ کہاں کا انصاف؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ وہ مجھے نہ بہت نیند آ رہی ہے، کہتے ہی اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے میڈم، میکسی تو چینج کر لیں، ایسے ہی برائڈل ڈریس میں سونا ہے۔ وہ جو خود پر کمفرٹر ڈال چکی تھی، ارمان کی بات پر شرمندہ ہوئی۔ مجھے نہیں کرنا چینج۔ وہ منہ تک کمفرٹر اوڑھ گئی۔ ارمان نے مسکرا کر اس کی حرکت ملاحت کی۔ اس کے موبائل پر میسج نوٹیفیکیشن آئی تو اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ کوٹ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے وہ چینج کرنے چلا گیا۔ واپس آیا تو سادہ سے ٹراؤزر اور شرٹ میں تھا۔ کس کا میسج تھا؟ عائشہ نے کمفرٹر سے منہ باہر نکالے پوچھا۔ میڈم کو تو نیند آ رہی تھی۔ یہ ایک دم بیویوں والی جاسوسی کیسے جاگ اٹھی؟ اس نے اپنا تکیہ درست کرتے ہوئے لیٹ کر پوچھا۔ جو پوچھا ہے وہ بتائیں، مجھے میرے دھیان سے مت بھٹکائیں۔ اوہ، تو آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ آپ کو لگتا ہے میرا کسی گرل فرینڈ کا میسج ہوگا؟ یہ لیں دیکھ لیں، کس گرل فرینڈ کا ہے؟ اس نے اپنے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی۔ یہ تو سلطان بھائی کا میسج ہے۔ جی انہی کا ہے، بھائی اور بھابھی دونوں ہنی مون پر گئے ہیں۔ اوہ اچھا، وہ کہتے ہی واپس منہ پر کمفرٹر لینے لگی۔ میں بھی چاہتا تھا تمہیں کہیں ہنی مون پر لے جاؤں، مگر میری جاب کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ میں اتنا لمبا ٹور افورڈ نہیں کر سکتا۔ میرا مطلب ہے مجھے اتنی چھٹیاں نہیں مل سکتی۔ آپ کیا جاب کرتے ہیں؟ میں نے تو کبھی آپ سے پوچھا ہی نہیں۔ بڑی جلدی نہیں یاد آ گیا آپ کو پوچھنے کا؟ بتائیں بھی۔ میں جو جاب کرتا ہوں اس کے بارے میں بتانے کا حق تو میں خود کو بھی نہیں رکھتا، کجا کے کسی اور کو بتانا۔ بس تم اتنا یاد رکھنا، تمہارا ارمان کبھی کچھ برا نہیں کر سکتا۔ تمہیں مجھ پر یقین تو ہے نا؟ ارمان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا، خود سے بھی زیادہ۔ بے شک ہم کچھ دنوں پہلے ہی تو ملے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، عائشہ نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارا رشتہ جڑ چکا تھا، ہم ازل سے ہی ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، اسی لیے ایک دوسرے سے مل گئے اور اب تک یوں ہی ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، وہی گرے آنکھیں جن کا وہ اسیر تھا۔ ہماری شریک حیات بہت حسین ہے، اتنی حسین کہ مجھے اپنے حسن سے گائل کر چکی ہے۔ اس حسن کو خراج تحسین پیش کرنا تو بنتا ہے۔ وہ اس کے کانوں کے قریب سحر پھونک رہا تھا۔ اس نے ہینڈل گھمایا تو کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ اس نے جیسے ہی اپنے کمرے میں قدم رکھا اور سامنے دیکھا تو وہ اس کے بستر پر پورے طمطراق سے موجود تھی۔ وہ چند پل ساکت رہ گیا، دل کی بے چین دھڑکنوں کو قرار ملنے لگا۔ اسے اپنی نظروں کے سامنے بالکل اپنی پسند میں ڈلے دیکھ وہ میکسی تبدیل کر چکی تھی، اس کی پسند کا مشرقی لباس زیب تن کیے، ہاتھوں میں بڑھ بڑھ چوڑیاں پہنے، وہ اس کے کنگ سائز بیڈ پر ٹیک لگائے پاؤں سمیٹ کر بیٹھے ہوئے ہی سو گئی تھی، شاید اس کے انتظار میں۔ علی نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ میک اپ سے مبرہ، شفاف و شداب بے داغ چہرہ، گھنی پلکوں کی بھاڑ گالوں کو چھو رہی تھی، گھنگریالے بال کچھ پشت پر تھے، کچھ شانے پر اور کچھ ایک آوارہ بل کھاتی ہوئی لٹیں گالوں پر گری ہوئی تھیں۔ یہی لاپرواہی اس کے نوحیز حسن کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ شاید وہ خود بھی اپنے حسن کی اہمیت سے ماروا تھی۔ علی اکبر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آیا، شرٹ کے کفس کو کوہنیوں تک موڑے وہ آرام دہ انداز میں اس کے پاس آ کر بستر پر بیٹھا، اس کے ایک ایک نقش کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ اسے اتنے قریب سے دیکھتے ہوئے اسے اپنے رگوں پہ میں سکون سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک ہاتھ میں چشمہ پکڑے ہوئے تھی، جو شاید سونے سے پہلے اس نے اتار کر ایک طرف رکھ دیا تھا۔ علی نے آہستگی سے اس کے ہاتھ سے چشمہ نکال کر ایک طرف رکھا، پھر اسے باہوں میں بھرا اور روم سے باہر قدم بڑھا دیے۔ اس نے خود کو کسی پناہوں میں ہوا میں معلق محسوس کیا تو جھٹ سے آنکھیں کھول لیں۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے لے کر باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ مجھے نیچے اتاریں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ مان کہیں وہ اسے چھوڑ ہی نہ دے۔ کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا سب، تمہیں اغوا کر کے نہیں لے جا رہا، اور نہ ہی کوئی تم میرے لیے کوئی غیر ہو۔ اگر یاد نہ ہو تو انفو کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ہماری شادی ہو چکی ہے، تمہیں کہیں بھی لے جانے کا حق رکھتا ہوں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ لب بھینچ گئی اس کی بات پر۔ اتنے قریب ہونے پر اسے علی کے وجود سے اٹھنے والی کلون کی دل فریب مہک اپنے نتنوں میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
اسے پاگل بنا رہی تھی۔ علی نے اسے گاڑی کے قریب لا کر نیچے اتارا اور اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ اندر بیٹھی تو اس نے دوسری طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی منزل مقصود پر تھے۔ علی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے سمندر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اس کی مضبوط گرفت میں اپنا ہاتھ دیے خاموشی سے چلنے لگی۔ نظریں اسی کے چہرے پر تھیں۔ اسے کچھ بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ اسے کہاں اور کیوں لے کر جا رہا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ محسوس کر پا رہی تھی۔ یہی احساس ہی اس کے لیے کافی تھا کہ اس وقت وہ دونوں ساتھ ہیں۔ وہ محسوس راہداری سے چلتے ہوئے بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے بحری جہاز کے سب سے اوپر والے فلور پر لے کر آیا۔ اسے ایک چیئر گھسیٹ کر اس پر بٹھایا اور پھر خود اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ کیسا لگا یہاں کھلی فضا میں آ کر؟ اس نے علی کی گمبھیر آواز سنے، چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ چاروں طرف دور دور تک گہرا سمندر تھا۔ سیاہ رات میں چمکتا ہوا چاند سمندر کی لہروں پر اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا۔ لہروں نے شور برپا کر رکھا تھا۔ ستارے پورے آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ بہت پیارا ہے سب، وہ دل سے محسوس کرتے ہوئے بولی۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ یکدم لہجہ بدلتے ہوئے بولا۔ آرزو نے ٹھٹک کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں شوخی، مونچھوں تلے انابی لبوں پر رقص کرتی دلکش مسکراہٹ، چہرے کے ہر انداز میں تشنگی۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ علی نے اس کے ساکت نظروں کے آگے چٹکی بجائی۔ سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ بہت برے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی بے اتنائی پر میں کس کرب اور تکلیف سے گزر رہی ہوں، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ آپ کا نظر انداز کرنا مجھے سخت برا لگا۔ ایک بار مجھے اس کے پوچھنے کی دیر تھی، وہ کتنے دنوں سے خود پر بند باندھے ہوئی تھی، ایک دم پھٹ پڑی اور ایک ہی سانس میں شکووں کے انبار لگا دیے۔ جانتا ہوں اور سمجھتا بھی بہت خوب ہوں۔ تم اتنی اچھی لگ رہی تھی، دل کیا تمہیں تنگ کروں۔ مجھے کیا پتا میری بے رخی تم پر اس قدر ظلم ڈھائے گی۔ علی اکبر کے اتنے محبت اور نرمی سے کہنے پر اس کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں نے کیا کہا جو تم رونے لگی؟ وہ حیرت سے دوچند ہو گیا۔ اتنے پیار سے جو بات کر رہے تھے، مجھے رونا آ گیا۔ میرا ارادہ تو تمہیں ساری زندگی یوں ہی پیار کرنے کا ہے، تو پیار میرے ہر بار پیار کرنے پر یوں ہی رویا کرو گی؟ وہ بے اختیار مسکراتی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ اس کے گال کو نرمی سے چھو کر بولا۔ جب میں واپس آتا ہوں تو تمہارے چہرے پر چمک آ جاتی ہے، وہ کیوں؟ وہ اس کے سوال پر منجمد ہوئی۔ جب میں گھر سے جاتا تو تمہارا چڑ جانا، وہ سب کیا ہے؟ علی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ یعنی وہ اس میں آنے والے بدلاؤ کے بارے میں جان چکا ہے؟ میرے چھونے پر پگھل جانا وہ کس سلسلے کی کڑی ہے، ذرا بتائیے تو؟ اور وہ جو آپ نے مجھے تل تل ترسایا، اس کا حساب کون دے گا؟ وہ اس کے سوالوں کے جواب دینے کے بجائے خود ہفکی سے چہرہ پھیر گئی۔ سارے حساب ہی تو چکانے کا وقت آ چکا ہے۔ اس کی خمار زدہ آواز سنائی دی تو اس کے خسار میں کھم کر رہ گئی۔ آپ میں ہمت ہے حساب چکانے کی؟ وہ نچلا لب دانتوں میں دبا کر ایک آنکھ بلنک کیے شرارتی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی زمائنی بات اور دلکش انداز پر آرزو کو اپنی دھڑکنوں کا شور اپنے کانوں میں سنائی دیا۔ اسے کہاں امید تھی کہ اسے اپنے ہی کیے گئے شکوے اپنے اوپر بھاری پڑنے والے ہیں۔ ویسے آپ بہت نمکین ہیں، بالکل اس سمندر کے پانی کی طرح۔ وہ اس کے لب کو اپنے انگوٹھے سے سہلا کر بولا۔ اس کی مبہم بات پر آرزو نے آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھا، مگر بات سمجھ آنے پر حق تک رہ گئی۔ وہ تم تھے؟ وہ چلا کر بولی اور اسے ہنستے ہوئے دیکھ اس کے چوڑے سینے پر مکے برسانے لگی۔ لیٹ ڈو سم تھنگ کریزی، علی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا اور اسے بھی اپنے ساتھ بحری جہاز کے کنارے پر لایا۔ لیٹس جمپ، علی نے اسے سمندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اندر کود جانے کے لیے کہا۔ آر یو کریزی؟ مجھے سوئمنگ نہیں آتی، وہ گہرے پانی کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے بولی۔ ڈونٹ وری، یو آر مائی لائف، اور اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے کون جانے دے گا؟ پہلے بھی بچایا تھا جب میں یک طرفہ جذبات رکھتا تھا، اس بار کیسے کچھ ہونے دوں گا جب مجھے تمہارے جذبات کے بارے میں علم ہو چکا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ وہ سمندر میں کود گیا۔ چند سیکنڈ میں سطح پر ابھر کر اوپر آیا اور اپنے گیلے بالوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی پیشانی سے پیچھے کی طرف کیا۔ کم آن، اس نے ہاتھ سے اسے کودنے کے لیے اشارہ کیا۔ آرزو نے بنا سوچے سمجھے اس کے کہنے پر سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی، کیونکہ اسے اپنے شریک حیات پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ اسے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ اس کے جمپ لگاتے ہی علی نے اس کے قریب جاتے اسے اپنے خسار میں لیا۔ وہ گہری سانس لینے لگی، پھر تھوڑی دیر بعد نارمل ہوئی، کیونکہ علی نے اسے سمندر کی سطح پر سوئمنگ کے ذریعے اوپر کیے رکھا تھا۔ وہ خود اس کی سانسیں روک کر اسے سمندر کی گہرائی میں لے گیا۔ دونوں واپس اندر آئے۔ علی نے ایک رات کے لیے بحری جہاز کا اوپری حصہ بک کروا رکھا تھا اور یہاں کسی کو بھی نہ آنے کا حکم دے رکھا تھا۔
وہ ایک تختہ نما جگہ پر ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھے لیٹا اور دوسرا بازو پھیلا دیا۔ آرزو اس کی نظروں کی زبان سمجھتے ہوئے اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دونوں کھلے آسمان کے نیچے لیٹے تھے۔ وہ سیاہ آسمان پر تنی ستاروں کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ تازہ ہوا آرزو کے نم گیلے بالوں سے اٹکلیاں کر رہی تھی۔ میں نے سوچا سمندر کے پانی میں ہی ہم دونوں پہلی بار قریب آئے تھے، تو اسی سمندر کو گواہ بنا کر ہم ایک ہو جائیں۔ وہ سحر انگیز انداز میں بول کر اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے شانوں پر محسوس کرتے ہوئے اس کی سکن جیسے جھلستی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ مجھ سے بھی اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں، وہ کچھ یاد آنے پر آہستگی سے بولی۔ مگر مجھے کوئی اچھی نہیں چاہیے، صرف تم چاہیے تھی۔ سب آپ کا مذاق بنائیں گے، میں آپ سے عمر میں بڑی ہوں۔ ایک اور دل میں آیا سوال کیا۔ مجھے کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی میری، بیوی میری، فیصلہ میرا۔ میں قد میں بھی بہت چھوٹی ہوں، آپ کے ساتھ بالکل بھی جچتی نہیں۔ وہ کہتے ہی آنسو بہانے لگی۔ یار تم دنیا کی پہلی بیوی ہوگی جو اپنی کمیاں اپنے شوہر کو گنوا رہی ہو۔ آپ نے مجھے چچا جان کے کہنے پر اپنایا تھا، آج ہی سارا کچھ جان لینے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ اٹھ کر اس کو دیکھ کر بولا، چلیں پھر آپ کو سب تفصیل سے بتاتے ہیں۔ وہ اسے باہوں میں بڑھ کر 2-3 سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے ایک روم کی طرف لے گیا۔ آؤ کائنات بانٹ لیں، تم میرے، باقی سب تمہارا۔ اس نے رومانوی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شعر پڑھا، میں نے تو اظہار محبت اپنے عمل سے کر دیا، آپ کب کریں گی؟ بتاؤ کب سے یہ محبت والا حادثہ پیش آیا؟ جب سے نکاح ہوا اسے اگلے ہی پل۔ بالکل مشرقی بیویوں کی طرح جیسے ارینج میرج میں ہوتا ہے، لڑکیاں کسی کو بھی جانے بغیر اپنے مجازی خدا کو اپنا تن من دھن سب سونپ دیتی ہیں، ان کی وفادار بن جاتی ہیں، ہر پل ان کی توجہ کی خواہاں ہوتی ہیں۔ مجھ پر بھی یہ حادثہ تبھی رونما ہوا جب مجھے آپ کے نام لکھ دیا گیا۔ الفاظ کے ذریعے اظہار محبت کرتے ہوئے آرزو کے حسین چہرے پر جیسے دنک کے ساتھ رنگ بکھر گئے۔ اچھا جی، علی اس کی بات سن کر دل فریب انداز میں مسکرا اٹھا۔ اس کی لو دیتی شوخ نگاہیں، شرارتی لب، محبت لٹاتے الفاظ، اس کا دلکش لب و لہجہ، اس پر علی کا وجیح سراپا اس کی دھڑکنوں کو بڑھا گیا۔ آرزو نے شرماتے ہوئے نچلا دب دانتوں تلے دبایا۔ محبت کے اصل رنگ خالص ہوتے ہیں، جن پر بھی اتریں اس پر گہری چھاپ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ بھی اب محبت کے اصل رنگوں سے واقف ہوئی تھی۔ محبت کے رنگ میں رنگنے کے بعد وہ بھی انہیں معطر جذبات سے گزر رہی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے بستر پر گرا۔ اس کی بے قراریوں اور تمناؤں کا پلندہ اب چھلکنے لگا تھا۔ ان پر بند باندھنا مزید اب اسے اپنے بس میں نہ لگا۔ آرزو نے اس کی سحر زدہ قربت سے فرار کے لیے صحیح کی، مگر شاید وہ اس کا ارادہ بانپ چکا تھا۔ اسے خود سے مزید قریب کیے، آہستہ آہستہ اسے اپنے جذبات اور شدتوں سے آشنا کروانے لگا۔ آج تو ہماری بیگم کیا غضب ڈھا رہی تھی اس ساڑی میں۔ تم نہ مجھے اتنی آزاد گھومتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، اکبر نے حرین سے کہا جو ساڑی تبدیل کرنے جا رہی تھی۔ پہلے تعریف پھر یہ اچھا نہ لگنا، دونوں متضاد باتیں ہیں، ایک بات پر قائم رہیں۔ وہ کان میں موجود نفیس سے ٹاپس اتار رہی تھی۔ اکبر نے قریب آتے اس کا ہاتھ ہٹایا اور خود ٹاپس اتار کر ایک طرف رکھے۔ خیر ہے، مجھے آج آپ کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، بڑے سالوں بعد یہ روح واپس کیسے لوٹ آیا؟ حرین نے ہنستے ہوئے کہا، پیار کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، بس دل جوان ہونا چاہیے، اور آپ کے اس روپ کو دیکھ کر جوان دل نے پھر سے انگڑائی لی ہے۔ کچھ شرم کریں، آپ کے پوتے پوتی کھلانے کے دن قریب ہیں، وہ بھی کھلا لیں گے، پہلے آپ کو تو کوئی نئی مصروفیت سے نواز دیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیڈ تک لایا۔ علی کی بھی شادی ہو گئی اور قرۃ العین کی بھی، آپ تو بالکل فارغ ہیں۔ پھر کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ نہ بالکل بھی نہیں، بہت برا خیال ہے، لوگ مذاق اڑائیں گے میرا۔ بڈھی کو اس عمر میں یہ کیا سوجی؟ آپ ایسا کریں، یہ فرمائش لے کر آن کے پاس جائیں۔ اس نے دوسرا راستہ دکھایا۔ ارے وہ ابھی فارغ نہیں، ابھی حیدر کی شادی ہونی باقی ہے، اس کے پاس ابھی مصروفیت موجود ہے۔ اکبر پلیز فضول باتیں مت کریں، وہ بے وقت کی فرمائش پر گھبرا کر بولی۔ سلطان اور قرۃ العین کل ہی اپنی منزل پر پہنچے تھے۔ ایک دن ریسٹ کرنے کے بعد جب وہ دونوں باہر نکلے تو ایک گائیڈ نے انہیں وہاں کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ سر یہ وادی بیہون سوات اور کلام سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے، جو کہ کئی حسین اور پرفضا گاؤں پر مشتمل ہیں۔ یہاں کے مناظر دیدنی ہیں۔ جب آپ اس کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے تو نیچے موجود گاؤں اور وادیاں آپ کو جو منظر پیش کریں گی، در حقیقت وہی آپ کے ہنی مون کو یادگار ترین بنانے کا سبب بن جائیں گے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو وادی سوات کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔
جس کے لیے اسلام آباد اور پشاور سے بہترین ترین روڈ تعمیر ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ رہائش کے لیے اعلیٰ پائے کے ہوٹل بھی موجود ہیں۔ پاسوکون کے جنگلات کے حسین ترین مناظر تک پہنچنے کے لیے آپ کو وادی ہنزا کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، جو کہ گلگت سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور سڑک کے ذریعے 2 گھنٹوں میں پہنچا جا سکتا ہے، جبکہ اسلام آباد کے راستے بائی ایئر یہ مسافت 45 منٹ تک کی ہے۔ آرٹ کے حسین نمونوں کی صورت میں ان درختوں کے حسین مناظر آنکھوں کو بہت بھلے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس جگہ کا سکون اور خاموشی ہنی مون کے لیے ایک خاص تحفہ قرار پاتے ہیں۔ اس جگہ کا یہ نام اس کے قریب موجود ایک ہوٹل کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ وادی ہنزا پہنچ کر ایگل نیسٹ سے ڈوبتے سورج کا نظارہ کرنا ایک ایسا منظر ہے جس کو تعمر یاد رکھا جا سکتا ہے۔ بلندی سے ڈوبتے سورج کی شعاعیں اس وادی کے حسن کو اور بھی بڑھا دیتی ہیں۔ یہ وادی چترال میں واقع ہے، اور اس جگہ کا سب سے حسین پہلو یہ ہے کہ یہاں تک سیاحوں کا رش جمع نہیں ہوا۔ اس وجہ سے یہ جگہ اپنی فطری خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے مناظر دل کو لبھانے والے ہیں، جہاں بڑے بڑے پہاڑی سلسلے موجود ہیں۔ اس جگہ پر سفر کرنے کے لیے آپ کے پاس اپنی سواری کا ہونا ضروری ہے، اگرچہ یہاں کے راستے اور روڈ بہت اچھے نہیں ہیں۔ اس کے قریب ہی وادی غازن بھی قابل دید ہے۔ اس کے علاوہ درہ تھوئی کے پہاڑی سلسلے گلگت تک پھیلے ہوئے بہت حسین مناظر پیش کرتے ہیں۔ اس وادی میں ہنی مون کے لیے جانے والے جوڑوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایڈونچر کا شوقین ہو اور اس کو نئی سے نئی جگہ دریافت کرنے کا شوق ہو۔ اس وادی میں باراستہ ہنزا جایا جا سکتا ہے، اور اس وادی تک جانے کے لیے ضروری ہے کہ بس بہت ہو گیا، بہت شکریہ آپ کے گائیڈ کرنے کا۔ سلطان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور قرۃ العین کے شانے پر ہاتھ رکھے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے آگے بڑھنے لگا۔ یہ جگہ واقعی جنت کا نظارہ ہے، بہت ہی حسین جگہ ہے، قرۃ العین نے توصیفی انداز میں کہا۔ ہم کب تک رہیں گے یہاں؟ اس نے ویسے ہی عام سے انداز میں پوچھا۔ 3 ماہ، سلطان مسکرا کر بولا۔ اتنا لمبا ہنی مون کون کرتا ہے؟ وہ حیرت انگیز لہجے میں بولی۔ ہم کرتے ہیں نا، اور کون؟ وہ شانے اچکا کر شرارت بھرے لہجے میں بولا۔ قرۃ العین نے اس کے سینے پر موقع برسایا، مگر اس نے قرۃ العین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل والے مقام پر رکھ لیا۔ دل کرتا ہے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے ساتھ گزار دوں، وہ پیار بڑے لہجے میں بولا۔ میں بھی، قرۃ العین نے جواباً ہولے سے ہنس کر کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں حسین لمحات کا لطف اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ سدھانت اگروال مر گیا؟ کس نے مارا اسے؟ حرین نے حیرانگی سے پوچھا۔ علی کے ہاتھوں، وہ فقط اتنا ہی بولا۔ اگر آن کو پتہ چلا کہ اس کے بھتیجے کی موت علی کے ہاتھوں ہوئی ہے تو وہ شاید علی کو کبھی معاف نہ کرے۔ کوئی بھی ماں اپنے بیٹے سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی، وہ اسے معاف کر دے گی، اکبر نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، علی آن کو بھی بڑی ماں کہتا تھا اور اسے حرین کی طرح ماں کا ہی درجہ دیتا تھا، مگر اکبر کی بات سن کر وہ چونک گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ اکبر نے گہرا سانس لیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے، اور دل میں آن سے بھی، کیونکہ آج وہ اس کا کیا گیا وعدہ اسی کے لیے پھر سے توڑنے والا تھا۔ حرین، میری بات تحمل سے سننا، پلیز کوئی شدید ریئیکشن مت کرنا۔ ایسا کرنے سے پہلے یہ جان لو کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ تھا اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے اکبر، پلیز جو بھی کہنا ہے کھل کر کہیے، یوں پہیلیاں مت بجھائیے۔ وہ تڑپ کر بولی۔ علی کو تم نے پیدا نہیں کیا، وہ اصل میں آن کی اولاد ہے۔ اکبر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ بم بن کر اس کے اعصاب پر گرے کہ اس کا پورا وجود ایک بار جھنجھلا اٹھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی لڑیوں کی صورت جاری ہوئے۔ اکبر نے آگے بڑھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے خود میں سمیٹ لیا۔ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو آپ کا سر دبا دوں؟ آپ مجھے منانے کی بجائے خود روٹھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ آن اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، سر دبا دو میرا، اکبر نے کہا۔ وہ دوسری طرف سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اکبر کا سر دبانے لگی۔ آن کے قریب سے پھوٹتی مہک اکبر کو بے بس کیے دے رہی تھی۔ کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اب درد کچھ کم ہوا؟ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، اکبر نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ آپ کو سر میں درد نہیں تھا؟ آپ یہ بہانہ بنا رہے تھے، وہ حیرت انگیز لہجے میں کہنے لگی۔ اب آپ کو پاس لانے کے لیے بہانوں کی ہی ضرورت پڑنے لگی ہے، اپنے آپ کیوں نہیں آ جاتی؟ وہ محبت بڑی نگاہوں سے دیکھ کر بولا۔ اکبر، آپ اس عمر میں بھی بالکل ویسے ہی ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ ہم تو تاعمر آپ کو ایسے ہی پیار کرتے رہیں گے، وہ اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر بولا۔
علی تم اسے خود بتاؤ گے تو ٹھیک رہے گا، ورنہ اسے یہ بات کہیں اور سے پتہ چلی تو وہ شاید برداشت نہیں کر پائے گی۔ ٹھیک ہے موم، میں انہیں بتا دوں گا، اس نے حرین سے کہا۔ وہ کچھ ہی دنوں میں خود کو سنبھال چکی تھی اور اس سب میں سب سے اہم کردار اکبر کا تھا، جس نے اس سارے عرصے میں اسے اپنی توجہ کا مان بخشا تھا کہ وہ جلد ہی نارمل روٹین پر لوٹ آئی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں سچائی پتہ چل چکی ہے، حرین نے علی کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ حیران کن نظروں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں امڑنے والے سوالوں کو پڑھ چکی تھی۔ مجھے تمہارے ڈیڈ نے بتایا سب کچھ، آن کے بارے میں بھی اور تمہارے بارے میں بھی موم، مگر مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے آپ ہی میری موم ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، وہ حرین کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ مجھے پتا ہے میرا بیٹا میرا ہی ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، مگر اس کا بھی تو سوچو جو جانے کتنے سالوں سے تڑپ رہی ہوگی کہ ایک بار اس کا بیٹا اسے ماں کہہ کر بلائے۔ آج مجھے پتا چلا کہ وہ کیوں حیدر کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ وہ بہت عظیم عورت ہے علی، جس نے اتنی بڑی قربانی دی۔ اس کی جگہ اگر میں ہوتی تو اپنی پہلی اولاد کسی کو بھی نہ دیتی۔ ٹھیک ہے وہ سمجھتی ہوگی کہ اس کی وجہ سے میرا نقصان ہوا، میری گود اجڑ گئی، مگر اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو قدرت کا فیصلہ تھا اور اس نے قدرت کے فیصلے پر سر جھکایا۔ وہ اپنے امتحان میں سرخ روح ہوئی، میں بھی اپنے امتحان میں سرخ روح ہونا چاہتی ہوں، اس نے آس بڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم موم، وہ لاؤنج میں موجود تھی۔ حرین اور آن دونوں 3 سیٹر صوفے پر بیٹھی انہماک انداز میں نیوز سن رہی تھیں، جس میں فوج کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا تھا۔ اس نے موم کہا تو آن فاطمہ سمجھی کہ اس نے حرین کو سلام کیا۔ اس نے دل میں اس کے سلام کا جواب دیا، ساتھ اس کی دراز عمری کی دعا کی۔ آپ سے کہہ رہا ہوں موم، آپ نے جواب نہیں دیا۔ وہ آ کر آن کے ساتھ والی خالی جگہ پر بیٹھ کر بولا۔ آن نے اچنبے سے اپنے ہوبرو بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا، جو نین نقوش میں ہو بہو اکبر کی کاپی تھا۔ کبھی کبھی تو اسے اکبر سے بھی ہوبرو دکھائی دیتا، شاید وہ اس کا بیٹا تھا اسی لیے۔ وعلیکم السلام، آن نے محبت بڑے انداز میں جواب دیا۔ آئی لو بوتھ آف یو، اس نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حرین نے آن کا ہاتھ دبا کر چھوڑا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ آن اسے جاتے ہوئے دیکھ حیرت میں مبتلا ہوئی۔ ابھی تو ٹھیک تھی، میری ساتھ نیوز دیکھ رہی تھی، اچانک کیا ہوا، وہ سوچ کر رہ گئی۔ موم، علی کی آواز قریب سے کان میں سنائی دی تو اس نے دیکھا۔ پھر سے موم بلانے پر اسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ موم مجھے سب پتہ چل چکا ہے، وہ آن کی گود میں سر رکھے لیٹا۔ اس کی بات سن کر آن کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے جو علی کے چہرے پر گرے۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھا اور اپنی انگلیوں سے ان کے آنسو پہنچے۔ کس نے بتایا تمہیں؟ آن نے تھوڑی دیر بعد خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ موم پلیز یہ مت پوچھے گا کہ کون اللہ کا بندہ، وہ مسکرا کر بولا۔ آن نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ اس کے گال پر ہاتھ رکھے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے آن کے گلے لگا۔ آئی ایم آلویز وتھ یو موم، وہ اسے قیمتی متاع کی طرح خود میں بینچے اپنے برسوں کی تشنگی مٹانے لگی۔ علی نے مناسب موقع دیکھ آن فاطمہ کو ساری سچائی سے آگاہ کر دیا۔ 11 سال بعد، یہ میری گڑیا ہے۔ عریض علی نے کومل کو اپنی طرف کھینچا، جس نے پنک کلر فراک پہنی ہوئی تھی اور بالوں کو 2 پونیوں میں قید کر رکھا تھا۔ بکواس مت کرو، یہ میری گڑیا ہے، احراز افندی نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم دونوں جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ پیچھے سے مومل نے آ کر اپنی باریک سی آواز میں پوچھا تو دونوں نے چونک کر دیکھا۔ عریض علی نے چونک کر مومل کو دیکھا جس کے نچلے ہونٹ کے نیچے تل تھا۔ اس نے فوراً کومل کا ہاتھ چھوڑا اور بھاگ کر مومل کے پاس آیا۔ کہاں تھی تم؟ تمہیں سمجھ کر میں نے اس احراز کی کومل کو پکڑ لیا تھا، وہ مومل پر برسنے لگا۔ احراز علی کی بچپن سے ہی مومل سے دوستی تھی، وہ جب بھی اپنی پھپھو قرۃ العین اور عائشہ کے گھر آتا یوں ہی مومل پر اپنی دوست جماتا، جبکہ احراز افندی جو ارمان اور عائشہ کا بیٹا تھا وہ ہر وقت کومل کے ساتھ کھیلتا ہوا پایا جاتا۔ سلطان اور قرۃ العین کی 2 جڑواں بیٹیاں تھیں، کومل اور مومل، جبکہ علی اور آرزو کا بیٹا اراز علی تھا۔ حیدر بھی اب شادی شدہ تھا۔ ان بچوں میں ایک اور بچے کا اضافہ ہوا تھا، وہ تھا حذیفہ اکبر، حرین اور اکبر کا سب سے چھوٹا بیٹا۔ انیکا، جنت، عیسیٰ اور موسیٰ گیلانی سب اپنے اپنے وقت پر خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ بیتا وقت انہیں اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ یہ دسمبر کی ایک سرد شام تھی جب گیلانی ہاؤس میں جمع تھے۔ آج ان تینوں کی ویڈنگ اینیورسری تھی۔ سیلیبریشن کے بعد سب لان میں جمع تھے، بچے گارڈن والی سائڈ کھیل رہے تھے۔ حیدر اپنی جاب کی وجہ سے دوسرے شہر میں تھا، اس لیے نہیں پہنچ سکا۔ درمیان میں آگ جلائے سب اس کے گرد موجود تھے۔ ایک طرف آن، اکبر اور حرین تینوں بیٹھے تھے، قرۃ العین اور سلطان اکٹھے تھے۔
ارمان تمہاری اس گٹار کا کیا فائدہ جب تم اس کا استعمال ہی نہیں کرتے؟ لاؤ ابھی کیے دیتے ہیں استعمال۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گٹار پکڑا اور اس کی تاروں کو چھیڑا تو کئی ساز بج اٹھے۔ سکونت بڑے ماحول میں ارتقاش ابھرا۔ اب گانا کون سنائے گا؟ قرۃ العین نے پوچھا۔ ارمان اور کون؟ عائشہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ اگر اپنے کانوں کی سلامتی چاہتے ہو تو مجھے تو گانا گانے سے معاف ہی کر دو تو اچھا ہے۔ اس نے جان چھڑوانا چاہی۔ مجھے گانا گانا نہیں آتا، بس گٹار بجانا آتا ہے۔ بابا آپ سنائیں نا، عائشہ نے ارمان کو چھوڑے اکبر سے فرمائش کی۔ نہیں بیٹا جی، گانا گانے کا ہم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، اکبر نے مسکرا کر کہا۔ حرین اور آن نے پہلے ہی سرنفی میں ہلانے شروع کر دیے، کہیں وہ انہیں نہ کہہ دے۔ اکبر نے چھپ کر آن کی کمر پر پیچھے سے ہاتھ رکھا تو اس نے گھور کر اسے دیکھا اور نظروں میں تنبیہ تھی کہ بچے کیا سوچیں گے، مگر وہ خود کو لاپرواہ بنا ظاہر کرنے لگا۔ انہیں بھی گانا نہیں آتا، قرۃ العین نے سلطان کے بارے میں بتایا۔ یہ جو اتنا میزنا بن کر بیٹھا ہے، تب سے کوئی اسے بھی تو پوچھ لے۔ ارمان نے علی کی طرف دیکھ کر شوشہ چھوڑا۔ وہ گنی مونچھوں تلے مبہم سا مسکرایا۔ آرزو بھی اسے مسکراتے دیکھ کر بولی، گا دینا گانا، مجھے لگتا ہے آپ بہت اچھا گاتے ہوں گے۔ ارے اب تو بھابھی جی نے بھی فرمائش کر دی، گنے انسان پھوٹ دے منہ سے، ارمان نے شرارتی انداز میں کہا۔ میں میسنا اور گھنا ہوں تو کیا ہے فراڈیے انسان؟ چل اب زیادہ بھاؤ مت کھا اور شروع کر، ارمان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی کہی۔ علی دانت پیس کر رہ گیا۔ میرا ساتھ دینا ہوگا تمہیں، وہ آرزو کی طرف دیکھ کر بولا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ ارمان نے کھڑے ہو کر گٹار کی دھن چھیڑی تو علی نے ان سروں پر اپنی سحر انگیز آواز کا جادو جگانا شروع کیا۔ ہونٹوں سے چھو لو تم، میرا گیت امر کر دو، بن جاؤ میت میرے، میری پریت امر کر دو۔ علی نے آرزو کے آگے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دھر دیا۔ اکبر نے اپنا ایک ہاتھ آن کے گرد پھیلایا تو دوسرا حرین کے آگے۔ دونوں نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے اور دونوں نے اپنی سر آسودگی سے اکبر کے شانے پر ٹکا دیے۔ سلطان سرد موسم میں شال اوڑھے بیٹھا تھا، قرۃ العین کے گرد اپنی شال کا حصار باندھا۔ ارمان جو گٹار بجا رہا تھا، عائشہ نے اس کے شانے پر اپنی ٹھوڈی رکھتے ہوئے اسے پیار بڑی نظروں سے دیکھا۔ نہ عمر سیما ہو، نہ جنموں کا بندھن، جب پیار کرے کوئی دیکھے صرف من، نئی ریت رچا کر تم یہ ریت امر کر دو۔ وہ رکا تو آرزو کی طرف دیکھنے لگا۔ جگ نے چھینا مجھ سے مجھے جو بھی لگا پیارا۔ آرزو نے من میں اپنے پاپا حسین گیلانی اور صوبیہ کو یاد کرتے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ سب جیت کیے مجھ سے، میں ہر دم ہی ہارا۔ علی اور آرزو دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ تم ہار کے دل اپنا میری جیت امر کر دو، ہونٹوں سے چھو لو تم، میرا گیت امر کر دو، میری پریت امر کر دو۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ابھی تک آپ میں سے 50% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو پہلی نوٹیفیکیشن میں حاصل ہوں۔ شکریہ۔